السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا وشے ہے ایمان باللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ پریے متروں، احسا اسلامک سینٹر کے اس شبھ سبھا میں آج کا وشے ہے الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اور یہ بہت ہی سروتم وشے ہے جس کے بارے میں پرتیک منش کو اور وشیش روپ سے پرتیک مسلمان استری ایوं پروش کو اچھے پرکار گیان رکھنا چاہیے۔ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، وشواس کرنا، سب سے پہلے سرو پرتھم ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ پر ایمان شبد کا ارتھ کیا ہے۔ ایمان کہتے ہیں، جیسا کہ اہل سنت والجماعت نے اس کی پریبھاشا بیان کیا ہے، قول باللسان و اعتقاد بالجنان و عمل بالجوارح والارکان یزید بالطاعہ و ینقص بالمعاصی۔ ایمان کہتے ہیں زبان سے کہنا، دل ایوं ہردے سے آستھا اور عقیدہ رکھنا، اور ایمان کے آدھار پر اعضاء و جوارح انگوں سے عمل کرنا۔ ایمان اللہ کی آگیا پالن سے بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالی کی اوگیا سے، نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ یہ ایمان کی پریبھاشا اور ایمان کی تعریف ہے۔ ایمان کے 6 آدھار ہیں۔ ایمان کے 6 آدھار ہیں جس کا ذکر ایک حدیث شریف کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرشن کیا گیا، پوچھا گیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں بتلایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر وشواس کرو، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی اور سے بھیجی گئی پستکوں اور کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کے سارے سندیشتاؤں اور رسولوں پر ایمان لاؤ، اور پرلے کے دن پر ایمان لاؤ، بھاگ کی اچھائی اور برائی پر ایمان لاؤ۔ اس حدیث سے ہمیں یہ گیان ہوا
کہ ایمان کے 6 آدھار ہیں اور سارے لوگوں کو یہ آستھا رکھنا ہے اور اس پر ایمان رکھنا ہے کہ ایمان کے 6 آدھار ہیں اور سمست لوگوں کو ان 6 آدھار انوسار ہم عمل کرنا ہے اور اعضاء اور جوارح سے شریرک انگوں سے اس پر چلنا ہے، زبان سے ماننا ہے، دل میں آستھا رکھنا ہے اور ان کے انوسار عمل کرنا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کے اندر دیکھیں تو ہمیں ان 6 آدھار کی دلیل اور ترک قرآن مجید میں ملے گی۔ اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 کے اندر فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رسول سارے سندیشتہ ان چیزوں پر ایمان لائے، وشواس کیے جو ان کے پالنہار رب کی اور سے اتارا گیا، اور سارے مومن لوگ اس پر ایمان لائے، وشواس کیے۔ کیا سارے مومن لوگ، سارے سندیشتہ ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، پستکوں پر اور اس کے رسولوں پر؟ اس آیت میں ایمان کے آدھار میں سے کچھ آدھار کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان۔ یہ ایمان کے 4 آدھار سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اور تقدیر پر ایمان کے بارے میں اللہ تعالی نے سورہ قمر کی آیت نمبر 49 کے اندر فرمایا، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، نِسندہ ہم نے پرتیک وستو کو ایک نردھارت انمان سے پیدا کیا ہے۔ اس آیت میں تقدیر پر ایمان لانے کا ذکر ہے اور تقدیر کا ذکر ہے۔ پرلے کے دن پر ایمان لانے کا ذکر آپ یہ یہاں پائیں گے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 کے اندر بیان فرمایا، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جو شخص کفر کرے، نکارے، انکار کرے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی پستکوں تتھا کتابوں کا اور پرلے کے دن یعنی آخرت کا، تو وہ آت پت بھرشٹ ہو گیا، وہ کھلم کھلا گمراہ ہو گیا۔ تو یہ ہے ایمان کے آدھار جو 6 ہیں۔ پریہ مترو، یہ بہت ہی سروتم وشے ہے، اس لیے ہم بہت ہی سنکھیپ میں آپ کو بتلا رہے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا 4 چیزوں کو سملت اور شامل ہیں، یعنی جب تک ہمارا ایمان 4 چیزوں پر نہیں ہوگا، اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر وشواس کرنا ہمارا صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز، ہمارا اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ کا استتو ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری رچناؤں کو رچا ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانا اس وقت صحیح ہوگا جب ہمارا اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کا استتو ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ساری رچناؤں کو رچا ہے۔ کائنات تتھا سنسار میں جتنی وستویں جس پرکار کی پائی جاتی ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ ہی نے رچا ہے۔
جب اللہ نے ان ساری چیزوں کو رچا ہے تو اس کا ارتھ یہ نکلا کہ اللہ کا استتو ہے۔ اللہ کی استتو ماننے کے لیے ایک منش اپنے آپ کو دیکھے اور وہ اپنے ہردے سے پرشن کرے کہ اللہ کا استتو ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اس پرکار کہ بھائی ہمارا استتو ہے کہ نہیں، ہمارا وجود ہے کہ نہیں۔ نسندے ہمارا وجود ہے، ہمارا استتو ہے۔ تو پھر کیا ہم نے سوئم اپنے آپ کو رچ لیا ہے یا کسی نے ہمیں رچا ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو سوئم پیدا کر لیا ہے یا کسی نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ اوش ہمارا کوئی رچیتا ہے، ہمیں کوئی رچنے والا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو سوئم نہیں رچ لیا ہے یا ہم اچانک ایسے پیدا نہیں ہو گئے ہیں، تو ہمارا رچنے والا اللہ ہے۔ جب ہمارا استتو ہے تو ہمارے رچیتا، ہمارے خالق، ہمارے پیدا کرنے والا کا استتو اور وجود یقینی طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شبھ قرآن میں سورہ روم کی آیت نمبر 30 کے اندر بیان فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ اس کا عنوان یہ ہے، تو آپ اکادرا ہو کر اللہ کے مکھ، اللہ کے دھرم کی اور کھڑے ہوں، یعنی سارے دھرموں سے منہ موڑ کر ماتر اللہ کی اور کھڑے ہوں، اللہ کی وہ پراکرتی جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اور ہماری بدھی بھی اس بات کو سویکار کرتی ہے کہ اللہ کا وجود اور اللہ کا استتو ہے، کیونکہ دنیا کے اندر، سنسار کے اندر کوئی ایسی وسط اور چیز نہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، کہ وہ اپنے آپ بن گئی ہو۔ اوش اس کا کوئی بنانے والا ہے، اوش اس کا کوئی بنانے والا۔ جیسے ہم اگر کہیں دھواں دیکھیں تو دھواں دیکھتے ہی ہمارا یہ آستھا اور عقیدہ ہو جاتا ہے کہ وہاں اگنی کا، آگ کا استتو ہے، آگ پایا جاتا ہے۔ ایسے سنسار کی ساری چیزوں کو دیکھ کر ہم اس بات کا گیان رکھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، عطا اللہ کا استتو ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ اللہ کے استتو پر، اللہ کے وجود پر ہمارا ایمان ہو۔ دوسری بات جس پر ایمان رکھنا آوشک ہے وہ یہ ہے اللہ کے ایکیشور واد پالن پوشن پر ایمان رکھنا، جس کو عربی بھاشا میں توحید ربوبیت کہا جاتا ہے۔ توحید ربوبیت پر ایمان رکھنا، اللہ کے پالن پوشن ایکیشور واد پر ایمان رکھنا، یعنی ہمارا اس بات پر وشواس ہو، آستھا ہو، ایمان ہو کہ اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی پرتپالک ہے، اللہ ہی پالنہار ہے، اور اللہ کا کوئی بھاگیدار اور سمکش نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی نے سارے سنسار کو، اسی نے پرتھوی کو، آکاش کو، ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی منش اللہ کے ایک پالن پوشن ایکیشور واد، اللہ کی ربوبیت کا انکار کرے تو وہ مسلم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شبھ قرآن میں فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بنا کسی پیدا کیے ہوئے کے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو رچ لیا ہے؟ عطا ہمیں اس بات کا گیان ہوا کہ اللہ تعالی ہی سارے سنسار کا رب ہے، پالنہار ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ تیسری بات اللہ کی الوہیت پر ایمان، اللہ کی الوہیت پر ایمان، اللہ کی الوہیت پر ایمان رکھنا یہ بہت ضروری ہے اور یہ ایمان کے آدھار میں سے ہے میرے متروں۔ اللہ کی الوہیت پر ایمان کا ارتھ یہ ہے کہ ہم زبان سے بھی کہیں، دل میں یہ پکا دڑھ وشواس رکھیں، آستھا رکھیں کہ ساری اپاسناؤں کا، ساری عبادتوں کا ادھیکار، حق ماتر اللہ کو ہے، جو آکاش میں ہے، جو ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے،
اور اللہ کی اپاسنا میں اللہ کے ساتھ کسی کو ساجھیدار یا بھاگیدار نہ ماننا۔ اگر کوئی بھی منش اللہ کے کسی ادھیکار میں، اللہ کے کسی گڑ میں، اللہ تعالیٰ کی کسی اپاسنا میں کسی کو بھاگیدار کرتا ہے تو اس کا ارتھ یہ نکلا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے الوہیت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، تیسری چیز ہے، چوتھی چیز جس پر ایمان رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان رکھنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اور قرآن میں جو اپنا نام، اپنی صفات تتھا خوبیاں، گڑ اور انتم سندیشتا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر جو اللہ کے نام اور اللہ کے گڑ بیان کیے ہیں، ان کو ویسے ہی مان لینا، نہ اس میں ہیر پھیر اور پرورتن کرنا، نہ اس کو نکارنا اور انکار کرنا، اور نہ ہی اس کی تشبیہ یا اداہرن دینا۔ جیسے ہی اللہ نے بیان کیا ہے اپنے ناموں کو اور اپنے گنوں کو ویسے ہی مان لینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے پرکار کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، تتھا اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، لیکن جس پرکار اللہ سنتا ہے، جس پرکار اللہ دیکھتا ہے، اس پرکار کوئی نہ سن سکتا ہے اور نہ اس پرکار کوئی دیکھ سکتا۔ اس کے ایک اداہرن ہم دینا چاہتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی پہلی آیت میں بیان فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پرتیک بادشاہت، ہر طرح کی بادشاہت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھ ثابت کیا ہے، چنانچہ ہم یہ مانیں گے، اس بات پر آستھا رکھیں گے کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے جیسا اس کے یوگ ہے، جیسا اس کے لائق ہے۔ ہم ہاتھ کا کوئی ہاتھ کا کوئی انیہ ارتھ نہیں نکالیں گے کہ ہاتھ کا ارتھ ہے شکتی یا طاقت یا قبض قدرت، اور اس ہاتھ کا کوئی اداہرن نہیں دیں گے، ہم اسے انکار نہیں کریں گے، ہم اس کی مثال نہیں۔ اللہ کے پاس ہاتھ ہے جیسا اس کے یوگ ہے، جیسا اس کے شایان شان ہے، جیسا اس کے لائق ہے۔ اللہ ہر چیز پر شکتیمان ہے، اللہ ہر چیز پر شکتیمان ہے۔ تو پیارے متروں، آج میں نے آپ کو بتلایا اسلام ایمان کا پریبھاشا، ایمان کے آدھار، اور ایمان 4 باتوں کو شامل ہے، یعنی اللہ کے استتو پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کی الوہیت پر ایمان، اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ پرارتھنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان دے جو ایمان وہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا وشواسی اور مومن بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔